الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروش پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله وعلى آلك وصحابك يا نور
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولد السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. اوسع عالم بمنی بیسر سرا مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم بنا بحال مغرب خدا یک نگاہ. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات وصفی جو ساڑا سب دا خالق بھی ہے کل کائنات دا مالک بھی ہے بے نیاز بھی ہوتی ذات قادر مطلق بھی ہوتی ذات ساری کائنات ہوتی محتاج ہے وہ کسے دا محتاج ہے نہیں. رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم القدیم بارگاہ وہ دی ذات و صفات لائے حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد درود محدود بارگاہ سرور کونین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ومحبوب رب المغربین جد الطیبین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین میرے اور آپ سب کے آقا مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر. بارگاہ سید عالم و عجم درود و سلام دے نظرانے عرض کرنے تو بعد محترم مکرم و محتشم حاضرین جمعۃ المبارک اساں رب ذوالجلال دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب قدیر نے اپنے کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کریمیاں دے صدقے نال سن جمعۃ المبارک دیا بابرکت گھڑیاں چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ جل شانہ اپنے کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نال سانو اس مبارک دن دیاں جملہ فیوز و برکات و مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے. آج دے جمعہ المبارک دے اندر جس ہستی دے حوالے نال اساں لب کشائی کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہستی نابغہ روزگار ہستی محتاج تعارف نہیں. انسان بھی انہوں جان دینے جن بھی انہوں جان دینے تے فرشتے بھی انہوں جان دینے. کیا شان ہے اس ہستی دی کیا مقام ہے اس ہستی دا کیا عظمت عزت ہے اس ہستی دی. اللہ اکبر کبیرہ. اس ہستی دا آواز سنن واسطے
تقریر سنن واسطے ولی تے ولی نبی دی تشریف لے ہوتے ہو تو سستی دا نا پیران پیر روشن ضمیر شہباز اللہ مکانی امام ربانی حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ المعروف 11ویں والا بھی اللہ اکبر کبیرہ میں تیوں جی غوث پاک دا ملانگا وہ بکھے نو پوچھو دو دے دو آنے 4 روٹیاں سانو پوچھو دے اسی آنیاں ہر میرے غوث پاک دا ذکر ہی ہوتا ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ آپ دی حسین پاک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دا عملی نمونہ ہے انجا خلاؤ کہ جنہیں مصطفیٰ دا جمال بیکھنا ہوئے وہ عبد القادر جیلانی نو بیکھ لے جنہیں مصطفیٰ دا کمال بیکھنا ہوئے وہ بھی غوث پاک نو بیکھ لے صورت بھی سونی سیرت بھی سونی حسب بھی سونا نسب بھی سونا علم بھی سونا عمل بھی سونا ہر اعتبار جس ہستی کو میں سلامت کر سکنا ولیاں بچوں کو ہستی میرے غوث پاک بھی ہستی لیکن یہ تھے کل اہم بیان کرنا چاہنا کہ ساڑھے اکثر لوگ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون تک ہی ذکر کر دینے اکے نہیں رستے اکثریت لے تو نا واقف ہے یا عدم توجہ دی وجہ تو ادھر نہیں جاتے اے شان ولیاں دی اے مقام ولیاں دا اے عزت ولیاں دی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ خوف ہے نہ غم ہے لیکن اے مقام ملیا کی میں کہ کون نے اس مقام دے مالک کون نے مقام رکھڑ والے اگے فرما رہے رب الذین آمنوا وکانوا یتقون اے انجے ہی نہیں مقام لگ جاتے انجے ہی نہیں یہ مقام کے مرتبے دے حامل ہو جاتے 40 سال اشاد حضور الفجر دی نمازاں پڑھنی ہے بھائی اللہ اکبر کبیرہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم قربان جانا ولیاں دی شان تو تے ولیاں دے تعارف ولی کون نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون انہاں نے سینے ایمان دی شمع نال روشن نے یتقون تقوی دی شمع بھی موجود ہے خوف خدا بھی موجود
سلام محبت و عقیدت پیش کر رہے ہیں. کوئی ساٹا رشتہ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی برادری کنبہ قبیلہ نہیں، صرف کوئی رشتہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رشتہ ہے بے مصطفیٰ دی عزت چوکیدار، مصطفیٰ دی نبوت دا محافظ، عقیدہ ختم نبوت دا چوکیدار، جنہیں دنیا نال ٹکر لے کے مصطفیٰ دی عظمت و عزت و شان دا پرچم بلند کیتا. رب فرماتا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. او خادم علی زوی دائے مقام ہے جس بار کا جو خادم علی زوی فیض روے پیران پیر غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباد اللہ مقانی. اور یہ بھی گل یاد رکھو میرے جے کم علم کم فہم کم سوچ بندے دے بس دی گل نہیں. چلو میں تیری کم کوئی بڑے تو بڑا محدث ہوئے، کوئی بڑے تو بڑا مفسر ہوئے، کوئی بڑے تو بڑا عالم ہوئے، وہ دے بس دی گل نہیں ہے. عبد القادر جیلانی دی شان دا حق ادا کرے. قسم رب عزت جلال دی عبد القادر جیلانی دا شان یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا مرتضی جانتا ہے. میرے بس بھی گل نہیں، میرے بس بھی گل نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سنے جدرا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہجت الاسرار شریف ہے. میرے آقا غوث پاک دے حالات زندگی تے لکھی جان والی سب سے معتبر کتاب. اس طرح مصطفیٰ دی احادیث وچ بخاری ہے، اس طرح ہی مصطفیٰ دے شہزادے غوث پاک دی شان وچ بہجت الاسرار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ رکھنی ہے. میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان، حضور غوث پاک کا مقام اے بہجت الاسرار شریف دا صفحہ نمبر 54. اللہ اکبر کبیرہ. عالم ربانی نجیب الدین عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی وہ فرماتے ہیں میں حضرت شیخ حماد عباس کے پاس اس سن کیڑا ہے؟ فرمایا 553 ہجری ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما لے. حضرت شیخ حماد آپ بیٹھے لے. حضرت غوث اعظم نے تقریر شروع فرمائی. اتنا عظیم کلام فرمایا، اتنا عظیم کلام فرمایا، اتنا عظیم بات فرمایا. فرمایا کیا یتکلم بکلام عظیم. بڑا عظیم کلام. حضرت شیخ حماد آخدے نے سوڑیا ایڈیاں اچھیاں اچھیاں گلاں نہ فرمایا کرے. ایڈے اچھے اچھے بات نہ فرمایا کرے. تساں تے اپنی شان دے لائق بولدے ہو. اے جڑے سامنے بیٹھے نے انہاں نوں کی پتہ کدھر تھاڈی گل کوئی سن کے کوئی گمراہ نہ ہو جائے، کسی آزمائش میں آ جائے، کسی ابتلا میں آ جائے. توجہ. حضرت شیخ حماد فرماتے ہیں اما تخاف ان يمكر الله بك فوضع الشيخ عبد القادر كفه على صدر الشيخ حماد وقال انظر بعين قلبك ما في كفي مكتوبا.
عین قلب دل دی اکھ نال ویکھ او اپنے دل دی اکھ نال ویکھ اے کی لکھیا میری تری دے حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو حضور کو سیاضم نے فرمان سنیا چیخ نکل گئی اللہ کو اکبر کبیر ثم رفع الشیخ عبد القادر رفعه عن صدر الشیخ حماد جدو چیخ نکلی میرے آقا غوث پاک نے ہاتھ اٹھایا فقال الشیخ حماد شیخ حماد بولے نظرت فی کفه انه اخذ من اللہ تعالی 70 ماسکا اللہ یمکر به او اللہ یمکر به فرمایا جدو میں نظر دیکھی دل دی اکھ نال غوث پاک دی تلی دیکھی اے غوث پاک دی تلی تے لکھیا ہے میں اللہ کو 70 باری مانا لیا ہے یا اللہ میری گل سنے والا کوئی گمراہ نہ ہوئے توجہ ہے فرمایا تلی تے لکھیا ہے یا اللہ وعدہ فرما میرے نال وعدہ فرما میں جو بھی بولوں لب کھولو موتی رولو سنیا میری سنن والا گمراہ نہ ہوئے پچھلے نہ آزمائش وچ میری وجہ تو کوئی نہ آوے اللہ اکبر کبیرہ حضرت شیخ حماد نے جدو کے ویکھیا تے پھر بول کے آندے سونیا اور تیری مرضی ہے جویں دل کردا ہی بول 70 باری والا لیا یا اللہ میری سنن والا میری مجلس وچ بیٹھن والا میری بارگاہ وچ آਉਣ والا یار اقبال ہمیشہ لیٹ ہوندا تو ادھا سوال تے خراب کر چھڑنا ٹائم نہ لاوے کر ادھی تقریر لوگ سن دے انہاں نے پتہ نہیں پیچھے کی ہویا سبحان اللہ اقبال ہمیشہ دے انہی ہن ٹائم نہ لایا پتہ نہیں یہ تو غسل نہیں پورا ہوندا توجہ ہے میرے سجنوں سبحان اللہ ہن جدوں اے گل ہو گئی حضرت شیخ حماد ہن پھر قرآن دی آیت پڑھی قرآن دی آیت پڑھی کہ غوث پاک کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ وعدہ فرمایا ہے کہ تیری سنت والا میں انہوں آزمائش وچ نہیں پاواں گا تیری وجہ تو کوئی پھرے گا نہیں حضرت حماد فرماتے ہیں اس سے بس رب نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم
اکبر کبیرہ انہاں وچوں ایک او جنوں آقا دا بڑا ہی دیدار نصیب ہوندا ہے حضور دی بڑی زیارت نصیب ہوندی ہے انہوں اکثر نبی پاک دا دیدار ہوندا ہے شہر بغداد ہے بغداد وچ مصطفیٰ دا غلام ہے انج نہیں پیر باہو کو جوڑا پینا ہے حضرت پیر باہو فرماندے نے بے بغداد شہر دی کی نشانی اچھیاں لمیاں شیخ خلیفہ اکبر فرماندے میرے آقا کریم دی زیارت کرنے والا جنہوں بہت زیادہ حضور دی زیارت نصیب ہوندی وہ دے کول میں سنیا او فرما رہے سن میں ربی حضور نو خواب وچ ویکھیا میں نو خواب وچ مصطفیٰ دی
نبدارے آدھے نے میں خواب حضور دی زیارت نصیب ہوئی سفنے دے میرا ماہی ملے تے میں گل وچ
شیخ الکل شیخ الکل سارے دا پیر اور اے نہ سمجھا دے یہ غوث پاک اپنی مرضی نال پہ بولنے یہ اپنی مرضی نال نہیں آنے کیوں وجہ دیئے میں آگیا سوال کرنے والا کدھرے سوال کرے میاں جی تو اڈے سے سب سبیت کتاب آج لکھے آئے ولی دے لازم میں ولایت چھپائے نبی دے لازم میں نبوت اظہار کرے جدو حکم ہے ولی ولایت چھپائے پھر عبد القادر جیلانی کیوں پہ اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہے کیوں پہ اعلان کر رہا ہے میں شیخ الکل ہوں میں انسان کا بھی پیر ہوں میں چنہ کا بھی پیر ہوں میں فرشتے کا بھی پیر ہوں یہ دلاد آ گیا ایک مسئلے میں ولی ولایت چھپائے دوسرے مسئلے میں کہ ولی ولایت کا اعلان کیا کر رہا ہے یہ دلاد آ گیا میں کیا او ولی جڑا مرضی نال بولے اور راستے حکم ہے خاموش ولایت کا اعلان نہیں کرنا میرے روز پاک پھیلا دے لوگوں میں اپنی مرضی نال نہیں بولتا میں جدوں کو آکھے اودوں بولنا نعرے غوثیہ نعرے زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی بولو سبحان اللہ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی حقیقت کھل گئی سرزمین بغداد کی دیکھی تجلی ہی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی تیار راس کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی تیار راس کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی تیار راس کیا دیکھا
مخالف تھی ہوا دریا میں ایک ایسی لہر آئی مخالف تھی ہوا دریا میں ایک ایسی لہر آئی گئی دریا میں کشتی ڈوب ساحل بے خبر آئی دعا مانگی ضعیفہ ایک روٹی میٹ دی آقا کے گھر آئی دعا مانگی جناب غوث میں کشتی عمر آئی دعا مانگی جناب غوث میں کشتی عمر آئی زمانہ تو نے میرے غوث کی دریا دلی دیکھی گیا ابو الوفا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک علی چھوٹی 8 سال ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ تشریف لے ہوں گے حضرت تاج العارفین ابو الوفا کی مجلس سے جنہوں آپ تشریف لے ہوں گے نا سارے غلام بیٹھے ہوں گے حضرت تاج العارفین فرمان رہے قوموا لولی اللہ اوہ رہتا کہ بیٹھے ہوں سے نہیں ہے او بیٹھے ہو کی بیٹھے ہو کھلو جاؤ اسی کی جانو یہ کون ہے کانوں کی بتاؤ بے کون ہے یہ دے وقت دا قطب ہے سارے ولی سارے مشائخ سارے اولیاء یہ دے سامنے اپنی گردنہ جو کھا دے ہوئے یہ دی یہ شان ہے اور یہ اپنی مرضی نال نہیں کہے گا یہ اللہ کے حکم کے مطابق کہے گا انہوں حکم ہوئے گا کہ کیا کہ میرا قدم ہر ولی دے گردن دے اللہ اکبر کبیرہ دیکھو میں تسی ہو باقی بھی اولیاء کرام نے سارے دی شان ہے اور قربان جانا حضرت
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کئی دن گزر گئے میں کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں ہوں آ گیا ایک بندہ وہ لے کے بھی میری اماں نے پیسے آیا حضرت ام الخیر نے بھیجا سنو کہ میرے پتر کو چلا گئے فرماتے ہیں ہوں ملیا تے میں انہیں کو لے کے کھوڑن لگا پھر دل اس خیال آیا پتہ نہیں کمی ہوں بیگا اللہ فرماتا ہے عبد القادر جیلانی میری قسم کھا لے اعلیٰ فرمانے قسم دے قسم دے اللہ دے وہ مقرب نے جنہاں دی مثال کوئی نہیں حضور واسے پاک خود فرمان الرجالی فی حواجرہم سیاہم وفی ظلم اللیالی کلو عالی وکل ولی لہو قدم وانی علا قدم النبی بدر الکمالی بیشن ہاشمی مکی حجازی وجدتی بہی نلت الموالی غوث اعظم درمیانے اولیاء چھو محمد درمیانے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر میں عجیب گل دیکھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معروف کرخی جانتے ہو حضرت معروف کرخی حضرت جنید بغدادی دے پیرہ میں چھوڑے جنید بغدادی میں جانتے ہو یہ جنید بغدادی داتا صاحب دے پیرہ میں چھوڑے یہ نشان ہو بے کہ حضرت معروف کوئی اندازہ کر سکتا ہے بڑی شان ہو بے حضرت علی بن حیدی فرماندے نے کہ میں حضرت غوث پاک سے نال حضرت معروف کرخی دے دربار پاک دے حاضر ہویا اور میں بھی زیارت کی تھی بغداد شریف ہے حضرت معروف کرخی دا مزار شریف کی دربار بغداد شریف ہے بڑی شان ہے پر یقین جانو جڑیاں رونقاں غوث پاک دے دربار شریف تے نہیں وہ تھے کسے ولی دے دربار شریف تے نہیں سارے شان سبحان اللہ اکبر آپ فرمانا کہ حضرت معروف کرخی دی قبر انور دی حاضری دے واسطے گیا تے غوث پاک دے نال گیا قبر تے گیا ہونے جڑے آندے نے رفع دین کردے سن غوث پاک تے ساڈے نے عبد القادر جیلانی رفع دین کردے سن میں کہ تسیاں تے قبراں تے جانا نہیں غوث پاک قبراں تے جاندے نے آپ فرمانے اسا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مزار قرآن وار دے حاضر ہوئے جو حاضر ہوئے نا فقال حضرت غوث پاک بولے
ایک درجہ ساڑھے تو اگے ہو اچھا گلہ کر رہے ہیں حضور سے بات قبر والے نا تسی کی سمجھ دے ہو بھیجے دینا کر رہے ہیں اور قبر کوئی نہیں نعرے غوثیہ نعرے غوثیہ فرمایا عمر کرنا بیدار ایک درجہ اٹھے ہو تسی سانو ایک درجہ پار کر گئے ہو حضرت علی حدیث فرماتے ہیں ثم زادہ مرۃ اخرى کچھ مدت بعد حضور سے بات پھر گئے مزار پرانوار پہ حاضری مسجد تشریف لائے گئے حضرت معروف کرخیدہ دربارے حضرت علی حدیث فرماتے ہیں وانا معہو میں بھی نالا حضرت غوث پاک نے پھر جا کے ان کی سلام فرمایا لیکن وہ سلام فرمایا اور جملہ ہو اچھا ہونے یہ نہیں یہ اندروں آواز آئی ہو بھلے میں شیخ المشائخ میں جنید بغدادی دا پیر دوں کی بیاہ ہونے میں دو درجے بڑھ دو بڑھ گیا نہیں سمجھ آئی کوئی حضرت علیہ کی فرمانے میں تو سے پاک نے فرمایا اسی دو درجے بھاٹے تو مر گئے دے اندروں آواز آئی فقالہو من القبر جدو ایک گل کی دی قبر چلی آئی حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں وعلیک السلام یا سید اہل زمانہی اے عبدالقادر جیلانی تو اپنے زمانے کا سردار اللہ اکبر کبیرہ میں شیخ علیاتی فرمانے میرے آقا غوث سے بات ایک ویلہ کیا قد قال لأصحابه انه قد سلمت الى العراق ثم بعد مدة قال لهم قد كنت أعهد إليكم أن قد سلمت إلى العراق والآن قد سلمت إلى الأرض شرقها وغربها كفرها وإبرامها برها
اللہ دی عطا کرنا کہ مصطفیٰ دی غلامی دے صدقے ملی ہیں ذاتی نہیں یہ اللہ دی عطا کرنا اللہ جنہوں چاہے عطا فرمائے جنہوں چاہے مقام عطا فرمائے ایک اور جنہوں دا چول آدمی ہے خبیث خنزیر انہوں خنزیر کہنا کہ میرا خیال خنزیر رو پورا لکے جنہیں نہ کوئی نبی چھڑیا نہ کوئی بلی چھڑیا نہ داتا صاحب نو چھڑیا نہ غوث پاک نو چھڑیا نہ پیر میر علی شاہ نو چھڑیا نہ سلمان فارسی نو چھڑیا ہر ایک دن متعلق پہنچ رہا ہے ہر ایک دن متعلق بکواس کر رہا ہے کوئی انہوں بڑا پانا نہ نہیں پر چاہتے بابے رضوی دے کیوں جی بابا رضوی حضور دی عزت دی گل کرنا رہے پر چاہتے ساڑھے پہ یا ساں حضور دی عزت دی گل کر رہے ہیں اس کمینے نو لگام پانا نہ کوئی نہیں ہمیں جی یہ جو شانے ان کی بیان کرتے ہو یہ ابو بکر صدیق کی کیوں نہیں چوڑا آدمی علمی یتیم دیا شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ حضرت میاں محمد بخش میاں صاحب فرما دینے رادے 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 ہر کوئی آنکھیں اس کا صدور کسی اور سے ثبوت کسی اور سے ہونا ممکن ہے کوئی ایک پاگل آدمی غوث پاک اور ابو بکر صدیق کا مقابلہ کیا ہے نہیں سمجھے اوہ حضرت ابو بکر صدیق لا اور ایک جملہ ضمناً آ گیا میں 2 دن
جگہ دے جولا بولے ہیں کہ حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے جنازہ ہے ایک میں اپنے ساتھیوں سننا پیا سر وہ بیان دے سر کہ جڑا علامہ خادم حسین امیر المجاہدین دے جنازے چاہے والی بخشش ہو گئی میں کہ میں نہیں آتا ہے نہ میں انہیں تسلیم کرنا میاں جی مفتی صاحب آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے کیا امیر المجاہدین عاشق رسول نہیں تھے میں نے کہا تھے کیا وہ حافظ ختم نبوت نہیں تھے میں نے کہا تھے سارا کچھ تھے جو آپ کہیں گے میں مانوں گا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے وفادار تھے وہ حضور کے وفادار تھے بھئی میاں صاحب پھر آپ یہ کیوں نہیں کہنے دیتے کہ جو جنازے میں آیا اس کی بخشش ہو گئی میں نے کہا نہیں کہنے دیتا اس کی وجہ ہے ہاں وجہ ہے میں نے کہا جو جنازے میں آیا ہر آنے والے کی بخشش نہیں ہوئی جو خادم رضوی کے عقیدے سے ملتا عقیدہ لے کے آیا اس کی بخشش ہوگی منافق آدمی ساری زندگی تیرے مطابق ذلیلہ ہو ذلیلہ ہون آ گیا تو ریٹنگ بداڑ واسطے تیرا کی اعتبار ہے جیڑا حکمران ہوئے وہ دی چھوڑی چھوڑ جانا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں باب خادم میں ہونے آن تیری جرت نہیں ہوئی کھول آن دی انہوں چلے گئے تے خبر دے آگے اندرونی ہوتے نوبے یا دے رسل اللہ کی طرح چاند رہے گا رضوی توجہ کرو ذرا ٹائم شارٹ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک کتاب ہے میرے کو 16 کتاباں عربی چنے حضور غوث اعظم نے ایک ہے سفینہ قادریہ دے اندر 4 کتاباں ہیں حضرت ابن حجر اسقلانی نے بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان لکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ تے میں ساری زندگی کی لگا رہا تھے غوث پاک کی شان نہیں ہو سکتا میرے جہاں آپ کی شان نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور آخری کال سنے ذرا حضرت غوث پاک راو صاحب دی آج فرمائش رہ جانی ہے 2 بجے ایسا کھڑنا ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ غوث اعظم فرمایا اے لوگوں اے میرے علماء اے حکم سن لیا حضرت غوث پاک کی فرما رہے ارشاد و حکم بمانا ارشاد سونے واسطہ طریقہ دس رہے عقیدہ دس رہے سبق دے رہے ہمیں اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ حَاجَةً فَاسْأَلُوهُ بِي یہ جڑا سانو آتا ہے نا فائدہ کر دے سر یہ آتا ہے ڈائریکٹ منگو اللہ سے ڈائریکٹ منگو ایک غوث پاک کا سبق کی ہے حضور غوث پاک کا عقیدہ کی ہے فرمایا اے لوگوں
میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس واسطے فرما گئے صدقہ آل صدقہ آل اولاد تیری اللہ دے حکم دے مطابق حضور دے فرمان دے مطابق حضور غوث پاک نے اپنی شانہ بیان کی دیا وگرنہ حقیقت اللہ دی بارگاہ چ غوث پاک تو بعد کے عاجز کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ دا غوث پاک تو بعد کے محتاج کوئی نہیں عاجزی عاجزی انکساری ان تیرے ال کسے پاسے ہونا لے اللہ اکبر کبیرہ ایک گویہ سی گویہ اللہ والے نا جڑے برے ہونا پیڑے ہونا نا چوکھا پیار کرتے میرے جنے کمے ہونا گاہن نا چوکھا پیار کرتے اللہ اکبر کبیرہ وہ جدو تک گانے کا لایا گلے دی کیوں صحیح پیسے نہیں ہوندہ سی گھر بھی پیار کرتے بچے بھی پیار کرتے ہونے ایک ویلا ہونا ساڑھے بھی گلے رہ جانے اسی بھی بڑے ہونے وہ جدوں بڑھا ہو گیا ان باروں کمائی کوئی نہیں انہیں چکیا دے چکے سڑ دی تبا حضور واسے پاک کو سمجھا میں انہیں سن نہ کہا کر وہ اس ویلے کہنا سی میرے کو یہ عزت کر دینے لوگ میں سنتے نہیں یہ میری کوئی عزت کر دینے میری یہ نہیں آواز ہے میرا اللہ نے سوز ہے آپ فرمت فرم نہ کرنے کا یا کر یہ راہ چھاٹ اللہ والے راہ تھے آپ وہ نہ مڑیا ہونے جدوں کار دیا چونکہ سٹھیا نا کہ انہوں پچھن والا کوئی نہیں کئی دن فاقے نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے مرید کو کچھ پیسے دے کپڑے دے کے بھیجیا فرمایا میرا دسی نہ ہونا میرا نہ دسی ہونا نیکی کار سجے ہتھیاں دے تے کھبے نو پتہ نہ ہوگا تسبیحاں نہ لوا کوڑ نہ لوا نیت ٹھیک کر کے دے جدی خاطر پہ دینا ہے وہ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میرا دسی نہ تے جا کے انہوں دیا وہ غلام گیا تبرک دیتا کھانا دیتا لباس دیتا پیسے دیتے وہ جان لگے تو انہیں پیچھے پڑ جانا کہ جان نہیں دینا کوئی تسکینے پیجھے 10 منٹ کنے پیجھے یہ اللہ والے اللہ دیا بندے انہوں پیار کر دے تے غریبان دا مسکینان دا گناہگاران دا رحمت زیادہ ہے او وارثاں فرماتے نے وحدہ لا شریک ہے رب ساڈا ربوں شکر گئے مننگی ہوتا پتھراں وچ
اللہ اکبر کبیرہ آیات ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا آدھا معاف کر دیو آپ نے فرمایا یار میں تم کی آخر ہے معافی آنکھیں میں غلام بنا لے حضرت غوث اعظم نے غلام بنے پہلو گویا سی ہون ولی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدل کی ہزاروں کی نہ پوچھن خرقہ پوشن سے ارادت ہو تو دیکھن کو یہ دے دے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اقبال قلندر لاہوری غوث پاک ہوڑ مہر علی ہوڑ دھاتا علی ہوڑ صحابی ہوڑ تابعی ہوڑ جنہوں جو ملے آئے جنہ ملے آئے میرے تیرے لج پالا قدی بارگاہ جو ملے آئے ایسے وسے میں اپنا مسدا وسے حضور دی غلامی سے موت عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ